السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ جیسے ہی ہماری ٹریڈ جو ہیں ہمارے حق میں آئیں گی تو میں اس کے بعد انالائز شیئر کروں گا کہ کس بیس پہ یہ ٹریڈز لی گئی تھی، تاکہ آپ لوگوں کی لرننگ بھی ہوتی رہے ساتھ ساتھ۔ کچھ دن ویسے مارکیٹ اپ سائڈ رہی، کسی بھی پرائز ایکشن یا ٹیکنیکل انالائز نے کام نہیں کیا۔ اب شکر اللہ کا مارکیٹ جو ہے وہ ٹھیک ہو رہی ہے، اور بیک ٹو بیک ہماری 3 ٹریڈ جو ہیں وہ ہمیں اچھا گین دے کے گئی ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ انالائز شیئر کروں جس کی بیس پہ میں نے یہ ٹریڈز اٹھائی ہیں۔ تو سب سے پہلی ہماری جو ٹریڈ تھی ہم نے پاؤنڈ میں لی تھی GBP/USD کے اندر۔ تو وہ بیسیکلی ہم نے یہ دیکھیں نا، اگر یہاں پہ دیکھیں سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کو اگر مد نظر رکھ کے یہاں پہ ایک ریلی بیس ڈراپ بنا، مارکیٹ یہاں دیکھیں یہاں سے اٹھی ہے، گرین کینڈل کافی بنائی ہے، 38-30 کے ایریے پہ اس نے سٹے کیا ہے، تھوڑی دیر فوراً گر گئی ہے مارکیٹ، ٹھیک ہے۔ تو گرنے کے بعد یہ آئی ہے 37-40 پہ آئی ہے، پھر ادھر بیرش سائن بنا، پھر اس نے اوپر کو اٹھنے کی کوشش کی۔ اب اوورآل اس کا ٹرینڈ جو تھا وہ سیل کا لگ رہا تھا، تو میں نے کیا کیا، میں نے کہا ایک شارٹ سا رسک لے لیا جائے۔ مارکیٹ اس وقت تھی بلش، یہ نیچے بن گئی تھی نا بلش انگلفنگ، مارکیٹ اوپر کو جا رہی تھی۔ مجھے تھا کہ جب میں نے یہ ٹریڈ پینڈنگ لگوائی ہے تو مارکیٹ 38-10-15 پہ تھی، مجھے تھا کہ مارکیٹ جو تھی جہاں پہ آلریڈی ریلی بیس ڈراپ بنا ہے، مارکیٹ اٹھی ہے، ریلی بنی ہے، بیس بنائی ہے، تو ڈراپ کر گئی ہے مارکیٹ۔ تو مجھے لگ رہا تھا کہ مارکیٹ اب پھر اسی ایریا پہ جا کے پھر ریورس آئے گی۔ یہاں پہ ہم نے کیا کیا تھا، پینڈنگ آرڈر لگا دیا تھا، 1.3830 کی ہم نے سیل لمٹ لگا دی تھی، اور بالکل چھوٹا ایس ایل تھا 1.3845۔ اس کے بعد میں سو گیا تھا، صبح میں نے اٹھ کے دیکھا تھا ٹریڈ جو تھی وہ ٹریگر ہو کے پروفٹ میں آ گئی تھی۔ اس میں بالکل ہمارا مائنر سا رسک تھا، لیکن ریوارڈ اس میں صحیح مل گیا۔ تو اس میں کیا ہوا، مارکیٹ نے اسی کی رسپیکٹ کی، تو مارکیٹ جو تھی وہ ٹریگر ہوئی ہے، ٹریگر ہونے کے بعد کنٹینیوسلی وہ گر رہی ہے۔ تو اب تک جو ہے وہ دیکھا جائے 90 پپس گر چکی ہے مارکیٹ۔ تو مزید مشکل ہے، کیونکہ اس ایریا جو یہ والا ایریا جو میں نے ابھی مارک کیا جس پہ لائن میں لگائی ہے 37-30 کا ایریا، یہاں پہ مارکیٹ نے آلریڈی کنسولیڈیشن کی ہوئی ہے، یہاں پہ یہ سٹے کرے گی تو اس کے بعد نیکسٹ اس کی کنڈیشن جو ہے وہ سامنے آئے گی۔ تقریباً 100 پپس کی یہ ٹریڈ تھی۔ میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں، یہ کس بیس پہ لی گئی، یہاں پہ ریلی بنی ہے، اوپر تھوڑی سی بیس بنائی ہے، مارکیٹ نے ڈراپ کر گئی، یعنی کہ ایک یہاں پہ سپلائی زون اس نے مارکیٹ نے دے دیا ہمیں، تو ہم نے اسی سپلائی زون کی پینڈنگ ٹریڈ لگائی ہے، اور وہ پینڈنگ ٹریڈ ہمیں اچھا گین دے گئی ہے۔ اچھا، اس میں یہ مسٹیک نہیں کرنی کہ اب یہ سپلائی زون ہمیشہ کام نہیں آئے گا، ایک سپلائی زون 1-2 دفعہ ہی کام آتا ہے، پھر وہ ذرا کیا کہتے ہیں اس کی ویلیو کم ہو جاتی ہے۔ اس میں موجودہ ٹرینڈ کو مد نظر رکھنا ہے، اور اس سپلائی زون کو 1-2 دفعہ استعمال کرنا ہے، اور اس کے ساتھ اس سے زیادہ استعمال نہیں کرنا ہے۔ اب یہ تھی ہماری GBP/USD کی ٹریڈ جو اس سپلائی زون کو مد نظر رکھ کے لگائی گئی تھی، ریلی بیس ڈراپ بنا تھا، اس بیس پہ ہم نے نیکسٹ ٹریڈ لی تھی جو کہ اچھی رہی۔ اس کے بعد ہماری ٹریڈ تھی USD/CAD کی۔ اچھا، USD/CAD کی ٹریڈ ہماری کس بیس پہ لی گئی، یہ بیسیکلی لی گئی تھی ڈائیورجنس کے اوپر۔ ایک تو مارکیٹ کا باٹم تھا، پہلے اگر اس کو H4 پہ دیکھ لیا جائے، H4 پہ جا کے بیک دیکھیں نا، اسی کیا کہتے ہیں یہ والا ایریا جو ہے، ابھی میں اس کو یہ لائن یہ کراس دیکھیں نا، اب نظر آ رہا ہوگا کراس، یہ ایک ایریا تھا، مارکیٹ جب لاسٹ ٹائم یہاں سے اٹھی ہے، ایک کیا کہتے ہیں مارکیٹ نے ایک اچھا ڈیمانڈ زون بنایا، اور آرڈر بلاک یہاں پہ ہم کر سکتے تھے مارکیٹ کی اس جگہ پہ، تو ہم نے اس کو فالو کیا، ایک اس کو فالو کیا، اس کو فالو کرنے کے بعد ایک تو وہ سٹرونگ سپورٹ تھی، آرڈر بلاک جس کو بھی کہہ سکتے ہیں، ایک وہ تھا۔ اس کے بعد H1 پہ ہم آ گئے، H1 پہ ڈائیورجنس بنی۔ ڈائیورجنس کیا ہوتی ہے، جس طرح آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ RSI لگائی ہوئی ہے ہم نے، میں صرف یہی انڈیکیٹر یوز کرتا ہوں،
جب مارکیٹ جو ہو وہ کیا کہتے ہیں مارکیٹ کا رخ اور سائڈ پہ ہو جائے، آر ایس آئی کا اور سائڈ پہ رخ ہو جائے، تو ہم نے آر ایس آئی کے رخ کو فالو کرنا ہے. اس کو بلش ڈائیورجنس کہتے ہیں. ابھی دیکھیں یہ مارکیٹ جو ہے وہ کیا کہہ رہی ہے کہ مارکیٹ نے 3 لیول ڈیفرنٹ بنائے، نیچے پھر لوور لو، پھر لوور لو، پھر لوور لو. لیکن اگر دیکھا جائے آر ایس آئی کو اس نے تھوڑا سا اوپر کو لے کے گیا، یعنی کہ مارکیٹ کی جو ٹرینڈ لائن ہے وہ نیچے کو جا رہی ہے اور آر ایس آئی کی ٹرینڈ لائن اوپر کو جا رہی ہے. اس میتھڈ کو بولتے ہیں بلش ڈائیورجنس. ایک یہ ہمیں کیا کہتے ہیں کنفرمیشن ملی، اور دوسری جو میں نے پہلے بتائی کہ یہ ڈیمانڈ زون تھا، اس کو سپورٹ بھی کہہ سکتے ہیں اس کی یو ایس ڈی کیٹ کی. ایک چیز وہ ملی ہمیں، دوسری یہ ملی جس کی بیس پہ ہم نے یہاں پہ انٹری لے لی. اور اس کے علاوہ بلش انگلفنگ بھی بنی ہے. یہ لاسٹ والی کینڈل جو ہے نا، دیکھیں یہ دیکھیں بلش ایک سائن ملا، بلش انگلفنگ ملی. تو یہ 3-4 چیزوں کو میچ کر کے ہم نے یہ انٹری لی ہے. اب تک دیکھا جائے یہ ٹریڈ ہماری ہم نے یہ 30 پہ لی ہے، 40 50 60 70 75، یعنی کہ 45 پپس پروفٹ میں چل رہی ہے. اگر فنڈامنٹلی کوئی ایفیکٹ نہ ہو تو یہ لانگ ٹرم اسی ڈائریکشن میں اوپر جائے گا. اگین رپیٹ کرتا ہوں، یہ ٹریڈ ہم نے بیسیکلی لی ہے. ایک تو H4 کے اندر دیکھا جائے یہ جو ایریا ہے یہ والا جہاں پہ ابھی یہ کراس نظر آ رہا ہوگا آپ کو، یہ والا ایریا ایک سٹرونگ ڈیمانڈ زون ہے، یہ سپورٹ بھی ہے. ایک تو ہم نے اس کو مد نظر رکھا، دوسرا ہمیں H1 کے اندر ڈائیورجنس مل گئی. ٹھیک ہے، ڈائیورجنس مل گئی تو اس بیس پہ تو ڈائیورجنس جب بھی لینی ہے مارکیٹ یا تو ٹاپ پہ ہو، ٹاپ پہ ہمیں بیرش ڈائیورجنس ملے گی، باٹم پہ ہمیں بلش ڈائیورجنس ملے گی. بلش ڈائیورجنس کیا ہے؟ جب مارکیٹ کی کینڈلز کی لائن کی ڈائریکشن اور آر ایس آئی کی لائن کی ڈائریکشن میں فرق آ جائے، جیسا کہ آپ کو چارٹ پہ نظر آ رہا ہوگا. اس کو ہم بولتے ہیں بلش ڈائیورجنس، جس میں کیا کہتے ہیں مارکیٹ کا رخ نیچے کو اور آر ایس آئی کی لائن کا رخ تھوڑا سا اوپر کو، ان میں فرق آ گیا. ان کا وہ کیا کہتے ہیں ایکول مومنٹم نہیں رہا، اس کو بلش ڈائیورجنس کہیں گے. اس بیس پہ ہم نے انٹری لی. ٹھیک ہے، اور تیسری انٹری ہم نے گولڈ پہ لی. اچھا یہ کس بیس پہ لی؟ یہ بھی ہم نے بیسیکلی سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کو بھی مد نظر رکھا. یہ دیکھیں یہ ایک مارکیٹ نے لاسٹ جو ایریا ایک یہ والا ایریا توڑنے کے بعد مارکیٹ اس سے اگلا ایریا کون سا رہتا تھا؟ یہ ایریا تو مارکیٹ نے توڑ دیا تھا جب ہم نے انٹری لی ہے نا. یہ جو ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ٹوٹ چکا تھا. تو اس کے بعد والا جو ایریا رہ گیا تھا مارکیٹ کی سپلائی کا وہ یہ والا ایریا تھا، یہ والا. یہاں سے مارکیٹ جو ہے مارکیٹ نے بڑا اچھا سپلائی زون بنایا ہوا ہے. مارکیٹ یہاں سے لاسٹ ٹائم گری تھی، تو یہ والا ایریا دوبارہ دیکھ لیں. یہ جو کیا کہہ لیں کہ 1803 سے لے کے 7 تک جہاں مارکیٹ نے تھوڑی سی دیر سٹے کیا، پھر اچھا کیا کہتے ہیں سپلائی زون بنا کے نیچے کو گری ہے مارکیٹ. تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے دوبارہ جو تھی یہ آج 1806 پہ سیل لگوائی ہے. مارکیٹ تھوڑا سا اوپر گئی ہے اس سے، لیکن اس ایریا کی رسپیکٹ کی. تو ہمارا ٹارگٹ میرا یہ تھا کہ اس سے 100-150 پپس لیں گے. ہم نے 130 پپس لے لیے. اچھا موو دے گی مارکیٹ. اگین رپیٹ کر دوں، گولڈ کی ٹریڈ ہم نے کس بیس پہ لی؟ یہ والا ایریا مارکیٹ توڑ چکی تھی، یہ والا لیول مارکیٹ نے توڑ دیا تھا. بڑا سٹرونگ لیول تھا، 1780 کا کہہ سکتے ہیں. 1780 کا لیول بڑا سٹرونگ تھا، یہ مارکیٹ توڑ چکی تھی. اس کے بعد والا جو ہمارے پاس لیول بچ رہا تھا وہ یہی تھا 1807 کا. تو اس کو مد نظر رکھ کے ہم نے $15 کا رسک لے کے جو ایکویٹی ہے اس حساب سے رسک لے کے میں نے ٹریڈ لگوائی ہے. تو مارکیٹ نے کیا کیا؟ اسی کی رسپیکٹ کی ہے. تھوڑا سا اوپر گئی ہے، اتنا تو مارکیٹ نے کرنا ہوتا ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ ہم ٹریڈ لگائیں فوراً مارکیٹ ہمیں پرافٹ دے دے. تو یہ ریزن تھی یہ ٹریڈ لگانے کی. تو امید ہے کہ یہ
جو چیزیں میں آپ کو سکھانا چاہ رہا ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی. باقی کسی کا کوئی کویشچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. یہ سلسلہ ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ چلتا رہے گا. جو بھی ٹریڈز دعا کریں ہم ٹریڈز پروفٹ دیتی رہیں. میں آپ کے ساتھ میتھڈ شیئر کرتا رہوں گا کہ یہ کیوں لی گئی تھی تاکہ آپ لوگوں کی ریویژن ہوتی رہے اور آپ لوگوں کو خود بھی کوئی ٹریڈ نظر آئے تو لے سکیں. شکریہ. اللہ حافظ.